اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ لہب یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر شرف فرمایا ہے۔ ابو لہب یہ کمبخت ہر وقت یہ فکر میں رہتا تھا کہ کیسے آپ علیہ السلام کو زیر کیا جائے، آپ کو اپنے مشن میں کیسے ناکام کیا جائے، ہر وقت اس کی یہ سوچ رہتی تھی۔ شب و روز اس طرح کی محنتیں اور کاوشیں کیا کرتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو مجھے ناکام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ ابو لہب یہ بہت امیر شخص کہلاتا تھا۔ قریش کے ایسے 4 مالدار شخص جن کے پاس کثرت سے سونا تھا، اس میں ایک یہ جاہل بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال و زر سے اسے نوازا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ لال اور سرخ تھا، اس لیے اس کا نام بھی ابو لہب رکھا گیا، چونکہ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ بھی لال ہوتا ہے، اور لہب عربی میں کہتے ہیں آگ کے شعلے کو۔ اس وجہ سے اسے ابو لہب اس کی کنیت قرار پائی۔ شان نزول اس صورت کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام پر آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد آپ اپنے رشتہ داروں کو دردناک انجام سے ڈراؤ اور میری توحید کی دعوت دو، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی تو آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ گھر گھر جا کر آپ نے دعوت دی، اور آپ مکے میں صفا پہاڑی پر چڑھے، آپ نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، آپ نے آواز دی کہ لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ جب سب لوگ آپ علیہ السلام کی بلند آواز پر صفا پہاڑی پر جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تم اس کی توحید کا اعتراف کر لو، اس کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تو پھر تمہارے حق میں مال و پیسہ کچھ بھی نہیں، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے اس انداز سے توحید کی دعوت دی، شرک سے ان کو روکا۔ جب آپ کی بات پوری ہوئی تو یہ جاہل، یہ کمبخت ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ ہائے ہلاکتی ہو تیرے لیے اے محمد، بربادی ہو، کیا تو نے اس معمولی سے کام کے لیے ہم سب کا ٹائم ویسٹ کیا، ہم سب کو اسی لیے جمع کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو بہت بڑی ہستی تھی، آپ کی شان میں ایسی گستاخی کہاں منظور ہونی تھی۔ دربار الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے لاڈلے کی شان میں اس طرح کی گستاخی علیہ اعلان کی جائے۔ جن الفاظ میں ابو لہب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، ہو بہو سیم اٹ از، وہی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بربادی اور ہلاکتی کی پیشن گوئی اس صورت میں یہ صورت کو نازل فرما کر دے دی، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب الی آخر السورہ۔ یہ اس صورت کا شان نزول ہے۔ بہرکیف صورت کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو لہب برباد ہو جائے گا، اور پھر فرمایا وتب، اور وہ برباد ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ برباد ہو چکا، گویا اس کی ہلاکتی و بربادی طے شدہ ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کا تاریخی واقعہ پیش آیا، اس کے 7 دن کے بعد اس کمبخت کو عدسہ نامی بیماری نے گرفتار کر لیا، اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، اور یہ ایسا دردناک بیماری میں مبتلا ہوا کہ پھر اس سے اٹھ نہ سکا۔ چنانچہ عدسہ بیماری ایسی خطرناک بیماری تھی کہ اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ جاہل گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی ناش کو جب دفن کرنے کی باری آئی تو لوگ دور بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو غیرت دلائی کہ باپ کی ناش کا کچھ کرو، لوگ تو اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے، کچھ انتظام کرو گڑھے میں ڈالنے کا۔ چنانچہ بعض تاریخ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ کچھ حبشی غلاموں کو بلایا گیا اور لکڑی کے ذریعے ایک گڑھا کھودا گیا، اور پھر لکڑی کے ذریعے اس کی ناش کو گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ابو لہب کے ساتھ ایسا حشر کیا، اور پھر اسی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ دوسری آیت ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جب میں ٹھان لیتا ہوں کسی چیز کو کرنے کی تو پھر میرے سامنے سب ہیج ہیں۔ ابو لہب بہت مال و پیسہ وہ میں نے اسے دیا تھا، لیکن اس کا غلط استعمال اس نے کیا، میرے محبوب کو پریشان کرنے میں، میرے لاڈلے کو حیران کرنے میں، طرح طرح کی سازشیں اپنی زندگی بھر یہ رچتا رہا، لیکن جب میں نے ٹھانے کہ اس کو ہلاک کرنا ہے تو کتنا پیسہ تھا، کتنا سونا اس کے پاس تھا، اس کے کچھ کام نہ آیا۔ جس انداز سے میں نے اسے ہلاک کرنا چاہا اسی دردناک انجام سے اس کی موت ہوئی۔ بعض احادیث سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمبخت یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر میرا بھتیجا محمد اپنے مشن میں سچ ہوگا تو میں نجات کے لیے، چونکہ میں تو ابھی اس کو جھٹلا رہا ہوں، کل اٹھ کے مجھے پتہ چلا کہ میرا بھتیجا محمد صحیح راہ پر ہے تو میرے پاس جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا سونا ہے، اور میری جتنی بھی اولاد ہیں سب کو قربان کر دوں گا محمد کے حق میں، اور پھر نجات کا راستہ اختیار کر لوں گا۔ اس طرح کی اس کی سوچ تھی۔ گویا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مال و دولت دی ہے، جو اولاد دی ہے، وہ سب میرے کامیابی کے راستے میں بیچ میں رکا، میری کامیابی کی راہ میں ان سب کو استعمال کر لوں گا اور نجات پا جاؤں گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری آیت میں فرما رہے ہیں سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام کیا وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ طاعون عدسہ کی بیماری میں گرفتار کیا گیا اور دردناک اس کی موت ہوئی۔ اس کی موت جس انداز سے ہوئی ہے، جس عبرتناک انجام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبتلا کیا، سوچنے کی بات ہے دوستو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ٹھان لیا کہ اسے ہلاک کرنا ہے تو کیسے دردناک انجام سے اس کو ہلاک کیا۔ اسی لیے قدرت خداوندی کے سامنے ہمیں ہر وقت جھک کر رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی کہنا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے جو کرنا، جب کرنا، جیسا کرنا منظور ہوگا وہ وہی کرے گا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ خیر، سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جہنم کے دخول کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو اب ہم نے اس کو یہ عذاب دیا، اب آخرت میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کی دہکتی بھڑکتی شعلوں والے آگ میں اسے داخل ہونا ہے جو اسے جلا کر خاکستر کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ پھر اس کی صفت بیان فرمائی حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، یا تو یہ ترجمہ کر لو کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ اس کی بیوی بھی جس کا نام میں نے بتایا کہ ام جمیل تھا، یہ تو اس کی کنیت ہے،
اروا اس کا اصل نام ہے، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ہر وقت یہ کوشش میں رہتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ اور ریسرچ کرنے میں رہتی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ناکام کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر تو داخل ہوگا، ساتھ میں اس کی یہ جاہل اور ان پڑھ بیوی بھی داخل ہوگی، دونوں کو عذاب جہنم میں داخل ہونا ہے، دونوں کو انجام بھگتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کے بارے میں جو فرمایا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، اس کے الگ الگ معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس کی بیوی ام جمیل جنگل میں بہت مالدار تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا تھا، لیکن جب اس کی نیت ہی میں کھوٹ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو یہ رات کے اندھیرے میں، جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو آپ کے راستے میں ایک کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، خود جنگل میں جاتی تھی اور کھاردار کانٹوں والی لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور پھر آپ کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ نعوذ باللہ یہ سوچتی تھی کہ جب فجر کی نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر نکلیں گے، اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، تو آپ جب چلیں گے مسجد کی طرف تو آپ ان کانٹوں پر چلیں گے اور آپ کے قدم مبارک لہولہان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ صفت کو بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ چگلی کھاتی تھی۔ چگل خور کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ چگلی کھاتا ہے، ایک مجلس کی بات دوسرے مجلس میں کرتا ہے اور دوسرے مجلس کی بات تیسرے مجلس میں کرتا ہے، اس طرح ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے۔ یہ چگل خور کا مقصد ہوتا ہے، جس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کی آگ پھیلائی جائے، وہ بھڑکائی جائے، لوگ آپس میں جھگڑے، یہ چگل خور کا مقصد ہوتا ہے۔ اور عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی بھی چگلی بہت زیادہ کھاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حمال الحطب، یہ عربی میں کہا جاتا ہے لکڑیاں اٹھانے والا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی لکڑیاں اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایندھن جلانا، آگ جلانا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو گویا یہ چگل یا کھانے والا بھی عربی محاورے کے مطابق لوگوں کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑکاتا ہے، فتنے اور فساد کی آگ بھڑکاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو بھی حمال الحطب کہا جاتا ہے۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی بہت زیادہ چگلی کھاتی تھی، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بری عادت کو اس الفاظ عربی محاورے میں بیان کیا ہے۔ اگر یہی معنی مراد لیتے ہیں تو پھر اس کی یہ صفت وہ دنیا ہی کے متعلق ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس طرح کے غلیظ اور ناپاک کام کیا کرتی تھی۔ اور کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو فرمایا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے کی حالت میں داخل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دخول جہنم کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا گٹھر ہوگا، وہ اٹھائے ہوئے ہوگی اور جہنم میں داخل ہوگی۔ اب سوال ہے کہ یہ لکڑیوں کا گٹھر جہنم میں کیوں اٹھائے گی؟ تو اس لیے اٹھائے گی کہ اس کا شوہر جب ابو لہب جہنم میں بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا تو آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اب اس کی بیوی ام جمیل کو مسلط کریں گے۔ اسے حکم ہوگا کہ جا لکڑیاں اٹھا کر لا اور اپنے شوہر جو آگ میں پگھل رہا ہے اس کے اوپر یہ لکڑیاں ڈال تاکہ اس کا عذاب بہت زیادہ دردناک ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ خیر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے جہنم کے داخلے کو ایک دم صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ دونوں کو دونوں جہنم میں داخل ہونا ہے، دونوں کا انجام اور دونوں کا حشر یہی ہے کہ جہنم کی دردناک آگ ان کے لیے ایندھن، ان کا ایندھن ان دو لوگوں کو بننا ہے۔ سورت کی آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. مونج کی رسی مطلب بنی ہوئی مضبوط رسی. جب کوئی رسی ہو اور وہ بنی ہوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مونج کی رسی، جو بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے کہ اس سے کسی بھی چیز کو اگر باندھ لیا جائے تو وہ چیز تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن رسی نہیں ٹوٹ سکتی، اتنی مضبوط رسی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس کی گردن میں بہت مضبوط اور طاقتور رسی ہوگی، اس رسی کا توپ ہوگا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس کی گردن میں رسی کا توق ہوگا جو اسے بہت زیادہ پریشان کرے گا، حلق میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. یہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں. جیدون اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے ایسی گردن کو جس گردن میں زیور اور سونا پہنا گیا ہو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ام جمیل بہت زیادہ مالدار تھی، اپنی مالداری پر اس کو ناز تھا، فخر کیا کرتی تھی. کچھ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ قسم کھاتی تھی لات اور عزا جو اس زمانے میں بڑے بت کہلاتے تھے، ان بتوں کی قسم کھا کر یہ کہتی تھی کہ خدا کی قسم میرے گردن میں جو ہار ہے ان ہار کو میرے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت میں لا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کروں گی. ہار کی قیمت کے مقابل وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہار کو بیچ دوں گی، اس کی جو قیمت آئے گی اور وہ قیمت کو محمد کی عداوت میں خرچ کر دوں گی اور محمد کو تا دم آخر جب تک مروں گی نہیں تب تک محمد کو حیران و پریشان کرتی رہوں گی، اس کو اپنے مشن میں ناکام کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ تنزن فرما رہے ہیں کہ ام جمیل تیرا تو یہ خواب تھا، تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرے لاڈلے کو اس طرح پریشان کرے گی، تو دیکھ کل قیامت میں تیرا کیا حشر ہوگا کہ جب تو جہنم میں داخل ہوگی تو تیری وہ گردن جس پہ کسی زمانے میں سونے کا ہار ہوا کرتا تھا، جس پر تو ناز کرتی تھی، آج وہی گردن میں ہم مضبوط رسی کا توق ڈال دیں گے جس سے تجھے حلق میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تیری گردن میں تجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے دردناک عذاب تجھ پر مسلط کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ جب ابو لہب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران و پریشان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناکامی و نامرادی کی پیشن گوئی دے دی، اس کے ہلاکتی و بربادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پیش کی خبر دے دی اور پھر دنیا میں اس کو دردناک انجام سے مارا اور آخرت میں اس کو یہ بشارت دے دی کہ ابھی تو یہ کچھ نہیں، یہ عذاب تو محض دنیاوی عذاب تھا، آخرت میں تو مزید عذاب میں تجھے جانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں بتایا ہے. یہی اس صورت کا خلاصہ اور یہی مضمون صورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی غلطی رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اگر کچھ صحیح باتیں میری زبان سے نکلی ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اگر کچھ ناکامی اور کچھ غلطی ہوئی ہوں بولنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے تو آپ حضرات سے بھی معافی کا خواستگار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.